وہ ہر انسان کو یہ موضوع، یہ ٹاپک ہلا دینے والی ٹاپک ہے، ہر انسان تک پہنچ کر رہنے والی یہ موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین اس موضوع کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بہترین سا نقشہ کھینچا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو، ہر انسان کو، ہر وہ چیز کو جس میں جان ہے، تمام کے تمام کو اس موت کا پیالہ اسے پینا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر جاندار تک پہنچ کر رہے گی۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس موت سے کوئی آج تک اس دنیا میں آنے والا نہیں بچا اور نہ بچے گا اور نہ کوئی بچ پایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے بھی قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ آپ چاہے دیش چھوڑ کر چلے جائیں، دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ سے آ کر ملاقات کر کے رہے گی، آپ کے سامنے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے رہے گی۔ ایک انسان سے ملاقات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی دوست یار سے ملتے ہیں تو ہم اس سے سلام و کلام کرتے ہیں، اسے حال و خیریت پوچھتے ہیں، یہ ہے ملاقات۔ لیکن موت ایسی ملاقات کرے گی، موت ہم سے ایسی ملاقات کرے گی کہ وہ موت ہم سے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی اور ہماری دھڑ سے، ہمارے جسم کے اندر سے اپنی روح کو کھینچ کر لے کے جائے گی۔ میں موت کا منظر بتا دوں۔ کسی شخص نے کہا کہ اگر آپ کو موت سے بچنا ہے تو آپ انڈیا چھوڑ کر چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں۔ پاکستان مسلم علاقہ ہے، مسلمان دیش ہے، اس دیش میں موت نہیں آتی ہے۔ آپ پاکستان چلے جاؤ، آپ موت سے بچ جاؤ گے، کیونکہ ہندوستان کے اندر پرائم منسٹر بھی نہیں بچ پایا، جو پردھان منتری ہے وہ بھی نہیں بچ پایا۔ تو آپ کسی کیسا انسان ہے، آپ کو بھی مار ڈالے گا، آپ کو بھی جان لے لے گا۔ آپ پاکستان چلے جاؤ، آپ بچ جاؤ گے، موت سے بچ جاؤ گے۔ میں پاکستان چلا جاتا ہوں موت سے بچنے کے لیے۔ میں پاکستان میں جا کر جب پہنچتا ہوں، وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئیں؟ اتنا اچھا انڈیا کا دیش ہے، ہندوستان اتنا خوشگوار دیش ہے، اتنا اچھا سا ملک ہے، وہ دیش چھوڑ کر کیوں آپ پاکستان میں آئے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں موت سے بچنے کے لیے آیا۔ ہم نے ہندوستان کے اندر دیکھا پردھان منتری جو کرسی میں بیٹھتے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اے پی جے عبدالکلام آزاد جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم کیسا انسان ہے، ہمیں بھی موت لے لے گی، اسی لیے ہم موت سے بچنے کے لیے پاکستان آ گیا۔ تو پاکستان کے لوگوں نے ہمیں کہتے ہیں کیا تم نے بے نظیر بھٹو کو نہیں دیکھا؟ کیا ضیاء الحق خان کا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا اس کا داستان نہیں پڑھی کہ اس کے 16 گولیوں سے چلنے کر دیا گیا اور وہ بھی جان سے مار دیے گئے اور اس کا بھی موت ہو چکا ہے؟ یہاں بھی موت آتی ہے۔ اگر آپ کو موت سے بچنا ہے تو عراق پہنچ جاؤ، عراق میں صدام کی جیسی حکومت ہے، وہاں پہ آپ موت سے بچ سکتے ہیں، اس جگہ میں آپ کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ مسلم کا علاقہ ہے، مسلمان کا حکومت ہے، اس جگہ میں آپ بچ سکتے ہو موت سے۔ جب میں عراق پہنچتا ہوں تو وہاں کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ ہندوستان چھوڑ کر کیوں عراق میں آئے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں میں موت سے بچنے کے لیے آیا تاکہ میں یہاں موت سے محفوظ ہو جاؤں۔
وہاں کے لوگ کہتے ہیں کیا آپ نے صدام حسین کا داستان نہیں پڑھا؟ آپ نے صدام حسین کا واقعہ نہیں دیکھا؟ کیا صدام حسین کو تختہ دار میں لٹکا دیا گیا اور وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، وہ بھی مر گئے، یہاں اس دنیا سے چلے گئے؟ جب اس دنیا میں اس دیش کا حکومت کرنے والا جب نہیں بچ پایا تو آپ کیسا انسان ہے؟ آپ کو بھی اس دیش میں مرنا ہے۔ اگر آپ کو بچنا ہے تو سعودی عرب چلے جائے، وہاں شاید آپ کو موت سے روک دے، آپ کی موت نہ آئے، کیونکہ وہ پاک شہر ہے، اچھا شہر ہے، نیک شہر ہے۔ میں سعودی عرب چلا جاتا ہوں، ریاض کے اندر چلا جاتا ہوں، جب وہاں کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ ہندوستان چھوڑ کر کیوں آئے ہیں، میں یہ سوال کرتا ہوں، میں یہ جواب دیتا ہوں کہ میں موت سے بچنے کے لیے آیا۔ ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے پردھان منتری ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں، اسی لیے میں موت سے بچنے کے لیے سعودی عرب میں آ گیا۔ تو اس نے کہا کیا یہاں کا بادشاہ کا بیٹا نہیں دیکھا جس کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا تھا؟ کیا آپ نے بادشاہ کے بھتیجے کا کہانی نہیں سنا، اس کا داستان نہیں دیکھا؟ اگر آپ کو بچنا ہے تو مکہ شہر میں چلے جاؤ، اگر موت سے بچنا ہے تو ایک ہی شہر آپ کو بچا سکتی ہے، وہ ہے مکہ شہر، جہاں پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ میں پھر ریاض سے چھوڑ کر مکہ شہر میں چلا جاتا ہوں، اور وہاں جانے کے بعد حرم شریف کے اندر میں طواف کرتا ہوں، اس کے بعد ظہر کی اذان ہوتی ہے، میں ظہر کا نماز پڑھتا ہوں، اور جیسے ہی امام کعبہ نے جیسے ہی سلام پھرتے ہیں اور مؤذن کھڑے ہو کر کہتے ہیں الصلاۃ علی الاموال، کہ کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، وہ جنازے اس کے بعد جنازہ پڑھا جائے گا، تو وہ انسان کہنے لگا کہ میرا ہندوستان ہی اچھا تھا، میرا دیش ہی اچھا تھا، اس سے زیادہ موت یہاں ہے، ہر وقت بھی یہاں موت ہے، ہر وقت بھی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کے بعد بھی جنازی ہوتی ہے، ظہر کے بعد بھی جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، عصر کے بعد بھی جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، مغرب کے بعد بھی نماز پڑھائی جاتی ہے، عشاء کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر موت ہم نے دیکھا تو مکہ شہر میں دیکھا۔ تو وہاں کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اگر آپ کو موت سے بچنی ہے، اگر آپ کو موت سے بچنا ہے تو آپ مدینے چلے جاؤ، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ میں مکے سے چلا جاتا ہوں مدینہ جا کر جب وہاں میں دیکھتا ہوں کہ روضۃ الجنہ، جس کو روضۃ الجنہ کہا گیا، وہاں پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس پر جب نظر پڑتی ہے تو ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں نہیں، اس دنیا میں جو انسان آئے ہیں، جتنے بھی انسان آئے ہیں، تمام کے تمام اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر اللہ رب العالمین اگر موت سے کسی کو بچاتا، اگر اللہ رب العالمین کسی کو موت سے محفوظ کر لیتا تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے بچا لیتا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے حبیب بندے تھے۔ اور اس کے قریب میں جب جنت البقیع میں جاتا ہوں، جہاں جس جنت البقیع میں 10,000 کے صحابہ کرام اس جنت البقیع میں موجود ہیں، جب یہ منظر میں دیکھتا ہوں تو اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر اپنے اللہ کو گواہ رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ کسی دنیا کے کسی بھی کونے چلے جائیں، کسی بھی ساتوں آسمان کے اوپر چلے جائیں، زمین کے نیچے چلے جائیں، سمندر کے تہ میں چلے جائیں، موت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا پیالہ ہر انسان کو پینا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، چاہے ہم دنیا سے کہیں بھی چلے جائیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے ہم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کا اچھی موت ہو، اور ہماری جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے اچھی موت آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت
रूह किस तरह कब्ज किया जाता है, इंसान के धड़ से, इंसान के जिस्म से मलकुल मौत किस तरह अपनी आंखों से आंखें डालकर उसके जिस्म में, उसके हलक से कैसे रूह को कब्ज करता है। जरा मंजर को देखिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह को कब्ज किया जाता है, जब इंसान का रूह को खींचा जाता है, तो सबसे पहले उसके नीचे हिस्से से खींचा जाता है, उसके पैर के नीचे हिस्से से खींचा जाता है। जब उसका रूह खींचता है तो पैर से पिंडली तक आते हैं, तो पैर काम कर देना बंद कर देती है। उसके बाद और जब खींचता है तो जांघ तक आ जाती है, तो पूरा पैर काम कर देना बंद कर देता है। और जब रूह को खींचता है तो सीने तक आते हैं और उसके बाद हलक तक आते हैं। फ़इज़ा बलगतिल हुल्कूम वअंतुम हीनइज़िन तंदुरून, जब तुम्हारी रूह को खींचा जाएगा, ऐसी हलक में हाथ डालकर, आंखों में आंखें डालकर खींचा जाएगा, तुम अपने आंखों से उस रूह को खींचते हुए देखोगे कि वअंतुम हीनइज़िन तंदुरून, कि हमारी रूह को किस तरह खींचता है, हमारी रूह को कैसा फरिश्ता आते हैं, जन्नत से फरिश्ते आए हैं या फिर जहन्नम से फरिश्ते आए हैं, कैसा फरिश्ते हैं हमारे रूह को खींचने वाले। जब उसके हलक में उसका रूह आके अटक जाता है तो उसके घर वाले अफरा तफरी मचा देते हैं, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तब हर तरफ फोन पे फोन करने लगते हैं और वो इंसान, जो इंसान मरने वाला होता है, वो इंसान अपने बेटियों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला होता है। ये दुनियावी फितरत है। अभी भी दुनिया के अंदर आप अपने घर में अगर आपके पास 2 बेटी है, 2 बेटा है, तो आप सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करते हैं तो बेटियों से मोहब्बत करते हैं, बेटियों से मोहब्बत करते हैं। तो जैसे ही वो इंसान मरने वाला होता है, उसके बड़े भाई खड़े होकर कहते हैं हमारी बहन को फोन करो, क्योंकि हमारे अब्बू जान का अभी रूह निकलने वाला है, रूह कब्ज होने वाला है, दुनिया से चले जाने वाले हैं, बहन को बुलाओ और अपने अब्बू जान को आके देख ले। जब उस बहन को, उस बेटी को फोन किया जाता है, ससुराल में रहती है, बेटी हमारी अब्बू जान अभी इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, वो इस दुनिया से चले जाने वाले हैं, अगर आपको देखना है तो आप आके देख लें। जब उस बेटी के पास फोन जाती है, जब उसे ये कहा जाता है कि आपके अब्बू जान लास्ट पोजीशन में है, लास्ट टाइम पर पहुंच चुके हैं, उसका रूह कब्ज होने वाला है, अगर आपको उसका जिंदा चेहरा अगर देखना है तो आप आके देख लें। जब उस बेटी को कॉल किया जाता, अपने ससुराल के तमाम काम को छोड़कर अपने शौहर को बोलते हमारी अब्बू जान की तबीयत खराब है, हमारी अब्बू जान इस दुनिया से जाने वाले हैं, मुझे ले चलो, हमारी अब्बू जान का नया चेहरा दिखा दो, ताज़ा चेहरा दिखा दो, इस दुनिया से चले जाएंगे। जब वो इंसान आती, वो लड़की जब आती है और आने के बाद अपने अब्बू जान की शहर में खड़े हो जाती है और अपने अब्बू जान की आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं कर पाती। उसके अब्बू जान भी कोशिश करते हैं कि हमारी प्यारी बेटी जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वो आई है, अब मैं उससे बात कर लूं, अपनी दिल की बात कह लूं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसान मौत का मरता है, जब मलकुल मौत पहुंच जाते हैं तो उसका होश हवा छीन लिया जाता है, उसका सबसे पहले उसका जुबान को बंद कर दिया जाता है। वो इंसान बोल नहीं सकता, सिर्फ देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, बोलने की ताकत को छीन लेता। उसकी बेटी उसके सर के पास खड़े होकर अपने अब्बू की आंखों को देख रहा कि अपने अब्बू की आंख बड़े बड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। और जब उसका रूह कब्ज होता है, हदीस शरीफ की वाक़या है, हदीस शरीफ की बात है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब इंसान का रूह कब्ज होता है तो उसके 3 हिस्सों से रूह निकलती है, आँख से और नाक से और कान से रूह निकलती है और वो अपने आँखों से मलकुल मौत को देखता है। इंसान इस दुनिया के अंदर
कितने भी ताकतवर है, कितने भी ताकतवर इंसान को आपने देखा जो इस दुनिया के अंदर हिटलर का नाम सुने हजारों यहूदी को कत्ल कर दिया, लेकिन वो हिटलर के पास जब मलकुल मौत आके पहुंच गया, वो हिटलर भी मलकुल मौत को हटा नहीं पाया, वो हिटलर भी नहीं बच पाया मलकुल मौत से। तो हम और आप कैसे उस मौत से बच सकते हैं, कैसे उस मलकुल मौत को हटा सकते हैं? आप जरा सा अंदाजा कीजिए कि मौत कैसी हकीकत है, मौत का प्याला कितना कड़वा है, कितना सच है कि ये एक ऐसी प्याली है जो हम तक आकर पहुंचेगी। हम चाहे दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएं, समुंदर के तह में चले जाएं, लेकिन मलकुल मौत हम तक आकर रहेगी।